العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 100 سے درس ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ وہ لوگ جن پر اللہ کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ ایمان نہیں لاتے ہیں یہاں تک کہ عذاب کو دیکھ لیں، اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ بستیوں میں سے سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے کوئی بھی بستی ایمان نہیں لائی یہاں تک کہ انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا، عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے تو پھر انہوں نے ایمان لایا، لیکن ان کا ایمان معتبر نہیں ہوا۔ البتہ یونس علیہ السلام کی قوم پہلے ہی سنبھل گئی، وہ سنور گئے اور ابھی عذاب آیا نہیں تھا، اس میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی وہ مان گئے تو ان کا ایمان معتبر ہو گیا۔ فرعون نے بھی ایمان لایا لیکن اس کو عذاب کے اندر جب مبتلا کیا گیا تب اس نے ایمان لایا تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوا۔ اس میں گویا نافرمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ ابھی موقع ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا، اب بھی اگر مان جاؤ گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے اور نہیں مانو گے تو پھر عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ایمان دے سکتا ہے، سب کو ایمان پر مجبور کر سکتا ہے، وہ نافرمانی کی طاقت ہی انسان سے چھین لے، نکال لے تو پھر کوئی نافرمانی کر ہی نہیں سکے گا، لیکن پھر اختیار باقی نہیں رہے گا، پھر امتحان نہیں رہے گا۔ امتحان تو اس میں ہے کہ کرنے کی بھی طاقت اور نہ کرنے کی بھی طاقت اور قدرت اور اختیار دیا جائے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے ایمان نہ لائے، کفر پر ہی باقی رہے، اختیار دیا ہے اس پروردگار نے، اس لیے وہ مجبور نہیں کرتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ مومن بن جائیں؟ کہ آپ بھی مجبور نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا کام بھی صرف میرا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے، باقی ماننا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے۔ جو ماننا چاہے گا اللہ اس کو ایمان دے دے گا اور جو نہیں ماننا چاہے گا اس کو ایمان نہیں ملے گا۔ اس لیے اگلی آیت کے اندر یہی مضمون سمجھایا جا رہا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ممکن ہے کسی جان کے لیے، کسی نفس کے لیے، کسی انسان کے لیے ان تؤمن، کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا ہے، اور اللہ کے حکم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی توفیق، کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا ہے۔ اور توفیق کس کو ملتی ہے؟ توفیق اس کو ملتی ہے جو ایمان کی طرف آنا چاہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، وہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف آنا چاہے، رجوع کرنا چاہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ کہ جو ہمارے معاملے میں کوشش کرتے ہیں، یعنی ہماری ہدایت کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو پھر اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، اپنے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ تو ایمان کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، بندے کی چاہت اور اس کا اختیار، اور پھر اللہ کی توفیق۔ جب دونوں چیزیں مل جاتی ہے تو بندہ مومن بن جاتا ہے۔ تو اور اگر طلب نہ ہو، کوئی اپنی عقل سے ہی کام نہ لے، بے عقل ہو کر زندگی بسر کرے، غور و فکر ہی نہ کرے، بالکل اپنے آپ کو اپاہج بنا دے، بس جیسے پہلے کرتے آئے ہیں مجھے وہی کرنا ہے، مجھے تو اپنی عقل سے کام ہی نہیں لینا ہے، پھر اللہ اس کو گندگیوں میں ہی رہنے دیتا ہے، پھر اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ،
اور وہ گندگی ڈال دیتا ہے علی الذین ان لوگوں پر لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں، جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے ہیں، گمراہی پر ہی قائم رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ پھر ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، ان کے دل بھی گندے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے جسم کے سارے اعضاء گندے ہوتے ہیں، ان کی آنکھ بھی گندی، ان کے کان بھی گندے، ان کو پھر آنکھوں سے بت پرستی اور کفر اور شرک یہی دیکھنا اچھا لگتا ہے، اسی کو وہ پسند کرتے ہیں، کفر اور شرک کی باتیں سننے میں ان کو مزہ آتا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کی بات ان کے سامنے کی جائے انہیں غصہ آتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کی بات کو سننا پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں کفر شرک کی گندگی ان کے سامنے بیان کی جائے تو اس پر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بدعات رسم و رواجات اس کو جو ہے وہ ان کے سامنے بیان کیا جائے اس پر ان کو خوشی ہوتی ہے، سنت اور شریعت سے ان کو ضد ہوتی ہے، اس سے ان کو الرجی ہو جاتی ہے، اس کو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پر اللہ نے گندگی ڈال دی اور اس گندگی کو انہوں نے خود ہی پسند کیا ہے، تو ان کی زبان بھی گندی، ان کے کان بھی گندے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی گندی ہو جاتی ہیں، ان کا دل و دماغ گندا ہو جاتا ہے، پھر وہ گند ہی کو سوچتے ہیں، پھر وہ کفر اور شرک کی باتیں سوچتے ہیں، بدعات اور رسم و رواجات اسی کے اندر پھنسے رہتے ہیں، اس سے باہر نکلنے کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ گندگی ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے ہیں، اپنی عقل سے کام ہی نہیں لیتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، بھئی ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ عجیب معاملہ ہے، ہر دور میں لوگ یہ کہتے ہیں جو بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہم وہی کریں گے، لیکن صرف دین کے معاملے میں، صرف دین کے مسئلے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں کہ وہ گدھے پر سوار ہوتے تھے، ہم کار پر سوار نہیں ہوں گے، ہم گاڑی پر سوار نہیں ہوں گے، ہم ریل پر سوار نہیں ہوں گے، ہم جہاز پر سوار نہیں ہوں گے، ہم تو وہی گدھا رکھیں گے۔ وہ رہتے تھے جھونپڑیوں میں، کچے مکانوں میں، ہم اسی میں رہیں گے، نہیں، اس مسئلے میں نہیں، دنیا کے مسئلے میں بڑے ہوشیار ہیں، لیکن دین کے مسئلے میں بالکل بے عقل، جو وہ کرتے ہیں ہم وہی کریں گے، ہم نہیں دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہہ رہا ہے، ہم وہیں پر رہیں گے۔ تو دین کے مسئلے میں تو پیروی کرتے ہیں کس کی؟ اپنے گمراہ آبا و اجداد کی، اور دنیا کے مسئلے میں اس میں نہیں، اس میں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دین کے مسئلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا تھا اور دنیا کے مسئلے میں نہیں۔ لیکن دنیا کے مسئلے میں تو ریس لگاتے ایک دوسرے آگے بڑھنے میں، اس میں آبا و اجداد کی بات کو سامنے لاتے ہی نہیں ہیں، اور دین کا مسئلہ جہاں آتا ہے نہیں جی ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، بس وہی کریں گے ہم، اور کچھ ہم نہیں کریں گے۔ جب یہ سوچ بن جاتی ہے، اپنی عقل سے بندہ کام نہیں لیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے یجعل الرجس، اللہ پھر گندگی کو ڈال دیتا ہے، پھر اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ قل انظروا ماذا في السماوات والارض، قل میرے حبیب آپ کہہ دیجئے انظروا ماذا في السماوات والارض، غور کرو، دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کہا غور و فکر کرو، بے عقل بن کے زندگی نہ گزارو، دائیں بائیں دیکھو، آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھو، غور و فکر کرو، اس پروردگار کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرو۔ ماذا فی السماوات، کیا کچھ ہے آسمانوں میں، آسمان میں غور و فکر کرو۔ هل ترى لهم من فطور، کیا آسمان میں تمہیں کوئی پھٹن، کوئی شگاف، کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ کوئی کمی نظر، فرجع البصر هل ترى من فطور، کہا تم بار بار دیکھو آسمان میں، کوئی اس میں کمی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ سورج پہ غور و فکر کرو، چاند پہ غور و فکر کرو، ستاروں پر جو قمقمے اللہ نے آسمان میں لگا دیے ہیں ان میں غور و فکر کرو، اور اسی طریقے سے زمین سے پیدا ہونے والی جتنی چیزیں ہیں، زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ان میں غور و فکر کرو، پہاڑوں کو دیکھو، ندی نالے اور دریاؤں میں غور و فکر کرو، ان پہاڑوں کو پیدا کرنے والا کون، ان ندی نالوں کو بہانے والا کون ہے، زمین سے نباتات کو اگانے والا کون ہے، ایک ہی جگہ پر
پر کانٹے اور پھول دونوں پرورش پا رہے ہیں. کانٹا اس کے اندر تکلیف کا عنصر ہے اور پھول اس کے اندر اللہ نے راحت کا عنصر رکھا ہے. گلاب کو دیکھ لیجئے, کانٹے کو ہاتھ لگے گا چبھے گا خون نکل آئے گا, اور پھول کو ناک کے ساتھ لگاؤ تو کتنا لطف آتا ہے اور دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے. یہ کانٹوں کو پیدا کرنے والا, یہ پھول کو پیدا کرنے والا, پھول میں خوشبو کو بھرنے والا, پھول کے اندر رنگ کو بھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یسقا من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. اپنے باغ کے اندر غور و فکر کرو, ایک ہی زمین, مٹی ایک جیسی, پانی ایک جیسا, اس سے سارے درخت سیراب ہو رہے ہیں, لیکن لیمو کو دیکھو اس کے پھل میں کھٹاس پیدا ہو رہی ہے, انار کو دیکھو اس کے پھل میں مٹھاس پیدا ہو رہی ہے. یہ مٹھاس اور کھٹاس پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ مختلف رنگوں کو بھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ایک انار کو لے لو, دیکھو میرے رب کی کاریگری, اس میں چھوٹے چھوٹے دانے بنائے ہیں اس نے, ہے نا, ان دانوں کے بیچ میں اس نے کس طرح پردے بنائے ہیں, پردے قائم کیے ہوئے ہیں, ان پردوں کے اوپر ہے دانے لگے ہوئے ہیں, اوپر سے ایک پورا غلاف اس کو چڑھا دیا گیا ہے. یہ کون ہے بنانے والا؟ اللہ پروردگار ہے. تمہارے کھیت کے اندر گیہوں ہے, اس پر غور و فکر کرو کہ وہ دانہ کیسے پھٹتا ہے زمین میں, اور پھر کیسے اس کا ایک معمولی سا بالکل نرم سا پودا اس کا زمین کے سینے کو پھاڑتے ہوئے باہر آ جاتا ہے. اس کے بعد وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے اس کے اوپر خود دانے لگ جاتے ہیں, ان دانوں کے اوپر غلاف چڑھا دیا جاتا ہے. یہ غلاف چڑھانے والا کون ہے؟ اس کی حفاظت کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو کہا اس پر غور و فکر کرو. قل, آپ کہہ دیجئے, انظروا ماذا فی السماوات والارض, غور و فکر کرو ماذا فی السماوات والارض, کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. لیکن نہیں, جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں, ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے ہیں, ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے. چاہے کتنے ہی ڈرانے والے ان کے پاس آ جائیں, کتنی نشانیاں ان کے سامنے واضح ہو جائیں, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ تو لکیر کے فقیر بن کر ہی رہنا چاہتے ہیں. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ, اور نہیں فائدہ پہنچاتی ہیں نشانیاں, الآیات اللہ کی قدرت کی نشانیاں, والنذر, اور ڈرانے والے. النذر یہ نذیر کی جمع ہے, اور نذیر کے معنی آتے ہیں ہمدردی میں, خیر خواہی میں ڈرانے والا, اس لیے پیغمبر کو نذیر کہا جاتا ہے چونکہ وہ ہمدردی اور خیر خواہی میں ڈراتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں فائدہ پہنچاتی ہیں نشانیاں, یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں, والنذر, اور ڈرانے والے, عن قوم, ان لوگوں کو, لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتے ہیں, جو ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں, ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. ہاں, جس کے دل میں طلب ہوگی, جس کو پیاس لگی ہوئی ہوگی, اس کو پانی ضرور ملے گا, اس کو ہدایت مل جائے گی. اور جس نے محسوس ہی نہیں کیا کہ مجھے بھی ہدایت کی ضرورت ہے, اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی ہے. اب اتنا کچھ بیان کیا گیا, اب تو دل ٹوٹ جانے چاہیے تھے اور لوگوں کو ایمان کی طرف دوڑ لگا دینی چاہیے تھی, لیکن اب بھی نہیں مان رہے ہیں مشرکین عرب. اس پر اللہ نے فرمایا, فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ, تو نہیں انتظار کر رہے ہیں وہ, إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا, مگر ان لوگوں کے دنوں کی طرح کا, الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ, جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں, یعنی جو قومیں ان سے پہلے گزر گئی ہیں ان پر جو اللہ کے عذاب کے ایام دن آئے تھے, اب ان کو اسی کا انتظار ہے, ان کو عذاب کا انتظار ہے. ان کو یہ انتظار ہے کہ قوم نوح کی طرح ان پر بھی طوفان کا عذاب آ جائے, ان کو یہ انتظار ہے قوم عاد کی طرح ان پر ہوا کا عذاب آ جائے, ان کو یہ انتظار ہے قوم سمود کی طرح چیخ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے, ان کو یہ انتظار ہے قوم لوط کی طرح ان کی بستیوں کو پلٹ دیا جائے, ان کو یہ انتظار ہے قوم شعیب پر جس طرح آگ کی بارش برسائی گئی, اس طرح ان کو بھی انتظار ہے کہ ان کے اوپر آگ برسا دی جائے. یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے, یہ گویا دھمکی دی جا رہی ہے, ان کو سمجھایا جا رہا ہے اللہ کس طرح کبھی ترغیب کے ذریعے
ذریعہ سے سمجھاتا ہے، کبھی ترہیب کے ذریعہ سے سمجھاتا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، تو نہیں انتظار کرتے ہیں وہ، إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، مگر ان لوگوں کے دنوں کی طرح کا، الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فَانْتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو، إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، بے شک میں بھی معکم، تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے۔ خود پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ پھر اللہ نے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا۔ وہ جو نہیں مانتے تھے، ایک وقت آیا کہ پھر وہ بھی ماننے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے مان لیا۔ اور یہ نہیں کہ انہوں نے زبردستی مانا ہو، نہیں، اپنی عقل اور ہوش کے ذریعہ سے انہوں نے مانا، ان پر حقیقت بالکل واضح ہو گئی، پھر وہی آپ کے جانثار بن گئے، آپ پر اپنی جانوں کو نشاور کرنے والے بن گئے۔ وہ جو کل تک آپ پر پتھر برساتے تھے، وہ آج آپ پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم ننجی رسولنا، پھر جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے، ہماری پکڑ آ جاتی ہے، ثم ننجی، پھر ہم نجات دے دیتے ہیں، رسولنا، اپنے پیغمبروں کو، والذین آمنوا، اور ان کو جنہوں نے ایمان لایا، کذالک، اسی طرح، کس طرح کا، جس طرح پیچھے دو واقعے تمہیں اس صورت میں سنائے گے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کا اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے نجات دے دی کشتی میں سوار کر کے، اور نہ ماننے والوں کو غرق کر دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو سمندر سے پار لگا دیا اور انہیں نجات دے دی، اور فرعونیوں کو سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک، پھر ہم نجات دے دیتے ہیں اپنے پیغمبروں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، کذالک، اسی طرح، حقا علینا ننجی المؤمنین، حقا علینا، ہم پر لازم ہے، ننجی المؤمنین، کہ ہم نجات دے دیں ایمان والوں کو، یعنی ایمان والوں کو نجات دینا، ان کو عذاب سے بچانا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہم پر لازم ہے۔ آگے سورہ ہود آ رہی ہے، سورہ ہود میں اللہ نے مختلف نافرمان قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر قوم کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا پیغمبر کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو ہم نے بچا لیا، نجات دے دی، اور نافرمانوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح علی حقا علینا، ہم پر لازم ہے، ننجی المؤمنین، کہ ہم ایمان والوں کو نجات دے دیں، ان کو ہم بچا لیں۔ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، پوری صورت پڑھ لی، آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ پوری صورت کا جو خلاصہ ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے چند آیتوں میں۔ اس صورت میں بھی، پوری صورت کے اندر توحید کا بیان ہے، اور زبردست طریقے سے آپ نے پڑھ لیا، زبردست طریقے سے اللہ نے توحید کو بیان کیا۔ اب آخر میں نتیجے کے طور پر بتایا گیا، قل یا ایھا الناس، میرے پیارے آپ اعلان فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم شک میں پڑے ہوئے، من دینی، میرے دین کے معاملے میں، جس دین کو میں لے کر آیا ہوں، اس دین کے معاملے میں اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو، اور ابھی تک تم اس کوشش میں ہو کہ مجھے اپنی طرف پھیر لو، تو سن لو کان کھول کر، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، فلا اعبد الذین، تو میں نہیں عبادت کروں گا ان کی، الذین تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ یہ خام خیالی چھوڑ دو۔ کئی مرتبہ مشرکین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کبھی خود، کبھی آپ کے چچا ابو طالب کو، کبھی کسی اور کو بھیجا کہ تھوڑے سے آپ نرم پڑ جائیں، کچھ ہم نرم پڑ جائیں گے، کبھی کبھی آپ بھی ہمارے معبودوں کو سلام کر لیا کریں، ہم بھی آپ کے معبود کو مان لیں گے، مل جل کے چلتے ہیں، یکجہتی کے ساتھ چلیں گے، ہیں جی۔ اس طریقے سے جو ہے انہوں نے دعوتیں دینا شروع کی، جیسے آج کل بھی کہتے ہیں نا یکجہتی، یکجہتی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو
وہ بار بار آ کر کہتے تھے کہ کچھ آپ نرم پڑ جائیں، کچھ ہم نرم پڑ جائیں گے۔ اس پر دو ٹوک الفاظ میں ان کو جواب دیا جاتا ہے، فلا اعبد الذین، یہ سوچ ہی چھوڑ دو کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، نہیں، فلا اعبد الذین، نہیں میں عبادت کروں گا ان کی، الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ورے، اللہ کے علاوہ، ولکن اعبد اللہ، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ، کس کی؟ اللہ کی، الذی یتوفاکم، وہ اللہ جو تم کو موت دیتا ہے، وہ اللہ جو تم کو موت دیتا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ عبادت کی تین قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں، زبانی، بدنی، مالی۔ زبانی، بدنی، مالی۔ جو ہم ذکر کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، پکارتے ہیں، یہ زبانی عبادت ہے۔ اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، یہ ہے بدنی عبادت۔ اور جو ہم زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نظر و نیاز دیتے ہیں، یہ ہے مالی عبادت۔ اور یہ تینوں عبادتیں صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ نماز میں، ہر نماز میں قاعدے کے اندر ہم اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں، پہلے تو قیام میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کون کون سی عبادت تیری کرتے ہیں؟ آیا زبانی صرف، یا صرف بدنی، یا صرف مالی، یا تینوں؟ پھر آخر میں اس کی تفصیل، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات ساری کی ساری زبانی عبادتیں، قولی عبادتیں، للہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، والصلوات اور بدنی عبادتیں ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، والطیبات اور مالی عبادتیں ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب صدقہ خیرات صرف اللہ کے نام کا، نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی نہیں، صرف اللہ کے نام کی۔ یہ تفصیل انسان خود جو ہے التحیات کے اندر بیان کرتا ہے اور اللہ سے وعدہ کرتا ہے۔ اسی کو یہاں بتایا گیا، وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهِ، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، جو اللہ تم کو موت دیتا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں ایمان والوں میں سے بن کر رہوں، میں ایمان والا ہی رہوں، یہی مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اگر میں ذرا بھی تمہاری طرف مائل ہو گیا تو ایمان سے نکل جاؤں گا، پھر ایمان پر قائم نہیں رہوں گا۔ مجھے حکم دیا گیا ایمان پر قائم رہنے کا۔ یہ اعلان تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا گیا، لیکن آپ کے واسطے سے ہر مومن کو یہی اعلان کرنا ہے، ہر مومن کو یہی اعلان کرنا ہے۔ پوری دنیا کے کافروں کو کہہ دو کہ ہم تمہاری طرح جن کی تم عبادت کرتے ہو عبادت نہیں کریں گے، ہم تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ممکن ہے کسی نفس کے لیے ان تؤمن کہ وہ ایمان لے آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مگر اللہ کے حکم سے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی کو، عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، لَا يَعْقِلُونَ جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، انظروا ماذا فی السماوات والارض، دیکھو غور و فکر کرو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما تغنی الآیات والنذر اور نہیں فائدہ پہنچاتی ہیں نشانیاں، والنذر اور ڈرانے والے، عن قوم ان لوگوں کو، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، فہل ینتظرون تو نہیں انتظار کرتے ہیں وہ، الا مثل ایام الذین مگر ان لوگوں کے دنوں کی طرح، الذین خلو جو گزر گئے، من قبلہم ان سے پہلے، قل آپ کہہ دیجئے فانتظروا تم انتظار کرو، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ ہوں، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے، ثم ننجی پھر ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا اپنے پیغمبروں کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، کذالک اسی طرح، حقا علینا ہم پر لازم ہے، ننجی المؤمنین کہ ہم نجات دے دیں ایمان والوں
والوں کو قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے لوگو ان کنتم فی شک من دینی اگر ہو تم شک میں من دینی میرے دین کے بارے میں فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ تو نہیں عبادت کروں گا میں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ولیکن اعبد اللہ لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی الذی یتوفاکم وہ اللہ کے جو تم کو موت دیتا ہے وامرت ان اکون من المؤمنین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے برے اعمال کفر سے شرک سے بدعات سے رسم و رواجات سے اور ہر برائی سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا